السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام سامعین کو 15 شعبان کی مناسبت سے مبارک ہو۔ ہر اس مسلمان کو، ہر اس کلمہ پڑھ لینے والے کو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 شعبان سے 15 شعبان تک مختلف روزے رکھتے چلے آئے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے مبارکبادی کہ جنہوں نے نبی کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ لیکن اس کے برعکس دوسری کیٹیگری کے لوگ، ان کے لیے میں مبارکبادی نہیں پیش کر سکتا، ہاں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کثرت سے نفلی روزے رکھے اور امت کو آگاہ کیا۔ امت جو ہے 14 تاریخ تک سوئی ہوئی ہے، خاموش ہے، کوئی روزہ نہیں، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھ رہے ہیں اور 15 شعبان کو پھر قبرستان بھی جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں کے اندر قبرستان اکثر و بیشتر جایا کرتے تھے۔ اسی میں سے ایک دن یہ بھی آ گیا شعبان کا، اس کو خاص کر کے تو نہیں گئے آپ ہر سال تو نہیں گئے۔ صحابہ کرام کو تو آپ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہر سال تم 15 شعبان کو جو ہے قبرستان جایا کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھا کرو۔ نبی نے تو یہ تعلیم نہیں دی۔ تو جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں نبی کی تعلیم سے ہٹ کر، وہ یہ سوچ لیں کہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی عمر بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا عمل بھی ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کا اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک وہ عمل جو نبی نے نہیں دیا، نبی نے نہیں بتایا، اور ہم اس کو دین سمجھ کر، کار ثواب سمجھ کر، سنت سمجھ کر کے کرتے چلے جائیں، تو یہ یقیناً ایک جرم ہے جو دین کے اندر اضافہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو اس بے ادبی سے اور اس جرم سے بچائے اور محفوظ رکھے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھے یہ تو بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، کیا گھر کا چراغ لے کر کے گئے تھے؟ کوئی وہاں پر چراغ تھا، کوئی روشنی تھی، وہاں کچھ پھول جھڑیاں تھیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر کچھ پھول ڈالے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کا مقصد کیا تھا وہاں؟ اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ہم تو جاتے ہیں وہاں مردوں سے مانگنے کے لیے، مردے ہمیں کیا دیں گے؟ مردے تو خود محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے، اگر وہ ایمان والے تھے، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں معافی طلب کریں، ان کے درجات بلند کرنے کی دعائیں کریں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ قبرستان جب جاتے ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، بہویں بھی ساتھ ہیں، بیٹے بھی ساتھ ہیں، عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہے اور مردوں نے خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے اور عورتوں نے بھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور ایک میلہ سا لگا ہوا ہے، وہاں چھولے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گول گپے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گول گنڈے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پھول بیچنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، موم بتیاں بھی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے سارا کچھ یہ خرید کر کے جا کے قبروں پر چھڑک بھی رہے ہیں۔ وہاں روح کیوڑا وہ بھی لے کر کے اور قبروں کے اوپر چھڑک رہے ہیں، مٹی کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کام ہم کر رہے ہیں کہ جو نہ نبی نے کیا
نہ خلفائے راشدین نے کیا، نہ کسی صحابہ میں سے کسی نے کیا، یہاں تک کہ چاروں اماموں کا جو نام لیتے ہیں ہم اور جن کو ہم برحق سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسا نہیں کیا اور نہ یہ تعلیمات دی۔ میں اپنے سنی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نسبت حنفیت کی طرف کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیم دی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مان رہا ہے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مان رہا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو بھی نہیں مان رہا ہے، سب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ دور کے ملا مولوی انہیں جو کھانے پینے کے ڈھنگ رچائے ہوئے ہیں، یہ ان کے کہے پر ہم چل رہے ہیں۔ نہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب آئیں، اس کو سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ روز قیامت وہاں پر یہ کہہ دیا جائے گا کہ فسحقاً فسحقاً، نبی کے پاس شرابن طہورا کے جام پینے کے لیے آنے والوں کو فرشتے روک دیں گے۔ نبی فرمائیں گے امتی امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں بھائی۔ تو فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس طرح سے بدل دیا تھا۔ وہ کام کرنے لگ گئے جو آپ نے نہیں بتائے، اس کو دین سمجھنے لگ گئے، اور جو آپ نے بتایا وہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی پاک کی طرف سے اعلان ہوگا فسوقن فسوقن، ہٹا دو ان کو، میرے سامنے بھی مت رکھو، لے جاؤ، گویا کہ میں ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر کہاں جائیں گے؟ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جنت؟ نہیں نہیں نہیں، پھر جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے جہنم سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت اپنائیں، ملا مولویوں کے کہنے پر اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو خراب نہ کریں، برباد نہ کریں۔